कब इमरान खान से हमारी मुलाकात होगी। अगर आप ये नहीं करेंगे, ना बजट में हिस्सा लेंगे, ना आपकी असेंबली चलने देंगे। ये जब कहें विदिन 24 आवर जो है वजीर आजम से इनकी मीटिंग हो सकती है। जहां से बात शुरू करनी है ये करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एक तरफ आलमी सतह पे पाकिस्तान की सफारती कामयाबियां हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई है और अब ऐसा लगता है कि सियासी बेचैनी ने भी दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कोयटा का दौरा किया और वहाँ पर दोनों ने मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं उनसे ख़िताब किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो होने वाली साजिशें हैं उनका भी ज़िक्र किया। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम पैदा हो रहा है और वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत सी सफारती कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन क्या इन सफारती कामयाबियों के लिए बढ़ती हुई महंगाई एक ख़तरा नहीं बन गई? और इसी महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो अहम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने जुमे को ऐलान कर दिया और साथ ही साथ इस एहतजाज में मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल हो गई है और उसमें जमात इस्लामी ने भी जुमे को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तो ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, वो भी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी डॉक्टर हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स सुनवाना चाह रहा हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान की सफारती कामयाबियाँ हैं लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो क्या ऐलानात कर रही हैं, ज़रा देखिए। पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है और ख़ासकर जो अमन अमान के इशूज़ है और इमरान खान के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है उसके बारे में हमने जुम्मे को एहतजाज का ऐलान किया है। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो हम किस तरह खरीद रहे हैं, 400-500 रुपये हम पहुँच रहे हैं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और इंशाल्लाह 22 मई को हम पूरे मुल्क में हर जिले हेडक्वार्टर में मुजाहिरों का ऐलान कर चुके हैं। बिजली की लोड शेडिंग है, ये भारी भारी बिल है, फिर ये लेवी भी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। 22 तारीख को बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं पूरे मुल्क में। तो ईद के बाद हम कॉल देंगे हड़ताल की भी और इसके साथ साथ पूरे मुल्क की सड़कों को बंद करने के लिए। तो 22 को जुमे के दिन पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ने भी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं उन्होंने भी ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अलहदा ऐलान किया है। जमात इस्लामी कह रही है कि 22 को हम एहतजाज करेंगे और ईद के बाद हम पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद कर देंगे। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये हम तो सुन रहे थे पाकिस्तान ने बड़ी सफारती कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये महंगाई और लोड शेडिंग जो है ये आपकी सफारती कामयाबियों को एक अजदहे की तरह नगलती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए मीर साहब, ये दो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग मौज़ूआत हैं और दोनों जो हैं वो आपस में ना तो जुड़े हुए हैं ना कोई मुताबिकत रखते हैं। अच्छा। और वो सब्जेक्ट क्या हैं? एक सफारती कामयाबियाँ और दूसरा हमारे जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, लोड शेडिंग, जो बात हो रही है, ये सब एक तरफ है। सफारती कामयाबियों में अल्लाह ताला ने आपको, जब से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बना है, जिस सतह के ऊपर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ पूरी दुनिया में और आपको पजीराई हुई और पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आपकी कोशिशों को सराह रही है दुनिया में क़याम अमन के लिए जो हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप कर रही है, तो वो तो अपनी जगह पे कायम दायम है और वो जारी है इंशाल्लाह जब तक कि मुकम्मल जंग बंदी नहीं हो जाती। पाकिस्तान अभी भी अपनी तौर पे कोशिशें कर रहा है और फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं, उनकी जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल जारी हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन इशूज़ का, देखिए ये अपोजिशन का राइट है जो वो बात कर रहे हैं ना, हम उनके उस राइट को तस्लीम करते हैं। पेट्रोल की कीमतें यकीनन ज़्यादा हैं लेकिन उसकी अपनी वजूहात हैं जो मल्टीपल टाइम्स टीवी पे हम बयान करते रहते हैं किस वजह से हैं। बाकी अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब ना करें, अपनी आईनी हक़ को इस्तेमाल करें, लेकिन इससे दूसरे जो पाकिस्तान की आवाम है 25 करोड़, उनके आईनी हुकूक़ को सलब ना करें, रास्ते बंद करके, तोड़ फोड़ करके, इससे उनके आईनी हुकूक़ जो हैं सलब होते हैं। अभी मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो अभी भी मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में एंट्री के कुछ रास्ते बंद हैं। अब जो लोग मोटरवे 26 नंबर चुरंगी, जी,
उससे पीछे मोटरवे पे लाइनें जीटी लगी रोड हुई हैं। मोटरवे। जी, अब बाबा मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे जिसने कुछ प्रोग्राम में पहुँचना है, फंक्शन में पहुँचना है, वो सारे मोटरवे पे फंसे हुए हैं, तो उनकी आईनी हुकूक मुअत्तल हो गए। सिर्फ मोटरवे नहीं सर, जीटी रोड भी। जीटी रोड भी। मैं तो वैसे एक इशारा किया आपको कि दूसरों के आईनी हुकूक मत मुअत्तल करें, ये कह के कि मेरा आईनी हक है कि मैं नहीं, लेकिन अगर वो करते हैं तो पुलिस भी तो सारी सड़कें बंद कर देती है कि इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। नहीं, पुलिस देखें, फिर वो बात है कि आपने इस मॉब को महदूद रखना होता है एक ऐसी हद तक कि जिससे इस्लामाबाद के अंदर फिर 25 लाख लोग यहाँ रहते हैं, ये भी एक सिविलाइज्ड सिटी है। जब इनकी गलियों कूचों, इनके तजारती जो मराकज़ में जब ये मॉब मेंटेलिटी, जत्थे जिस भी जमात के हों दाखिल हो जाएं, तो यहाँ पे भी लोगों के आईनी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम मामूलात ज़िंदगी इस्लामाबाद के अंदर रवां दवां रहें, नॉर्मल लाइफ यहाँ बरकरार रहे, उसे तो ना मुअत्तल करें। अच्छा, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, ये पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी की है 4-5 रुपये पिछले दिनों हुकूमत ने, इसके बावजूद आप कुछ मुतमिन नज़र नहीं आते और एहतजाज का ऐलान कर दिया जुमे को, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप मुतमिन हैं? मुझे छोड़ देना। आप मुतमिन हैं, आपके व्यूअर्स मुतमिन हैं, आपके कैमरामैन मुतमिन हैं, मैं तो हूँ ही बुरा ना। वो आप लोग मुतमिन हैं तो सो बिस्मिल्लाह। अगर आप समझते हैं कि आपके नेबरहुड में जहाँ पे सबके ऊपर एक जैसे कंडीशंस हैं, उन लोगों ने 4-4 रुपए टोटल बढ़ाए हैं, आपने 150 बढ़ा के उसमें से 4 रुपए कम कर दे, तो ये जायज़ है? जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम पेट्रोल बढ़ा है वो 40% बढ़ा है, आपने 70% बढ़ा दिया, क्या ये जायज़ है? जब आप अपने साथ इंडिया को देखते हैं, इंडिया ने जो बोझ है वो रिफाइनरीज के ऊपर डाल दिया कि भाई तुम बहुत पैसा कमा लिया रिफाइनरी कर करके, आपके ऊपर हम बोझ डालेंगे, ये खर्चा आपने बर्दाश्त करना है। बांग्लादेश ने हुकूमत ने खुद कर लिया, यहाँ पे आपने ना सिर्फ वो कर दिया, ऊपर से लेवी बढ़ा के ऊपर जो बोझ के ऊपर 2 पत्थर और डाल दिए। खुद मज़े से बैठे हुए हैं, खुद मज़े से बैठे हुए हैं, एक धेले की इनकम नहीं है। ये जो सारा कुछ हो रहा है सर, इसका सिर्फ एक मकसद है, ये जो पैसे की हेर फेर है ना, इसका एक मकसद है। जब कोई आदमी कमा नहीं सकता ना तो वो भत्ता चार्ज करता है। ये लोग बेसिकली भत्ता चार्ज कर रहे हैं आपसे, मुझसे, हर एक से। क्यों? इनकी अपनी इनकम नहीं है, बेरोजगार हैं, बदमाश हैं, भत्ता ले रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जस्ट कंपैरेटिव स्टडी बताता हूँ। 2021-22 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, हम भी मुश्किल में थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोगों ने जो टोटल रेवेन्यू है उसका 2% हम लोगों ने लेवी पे लिया है, 2%, जो 128 अरब रुपए था। इन लोगों ने 11% टोटल रेवेन्यू कर लिया है, 1500 अरब रुपए, 1.5 खरब रुपए। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? लेकिन सवाल यह है कि क्या आप जो जुमे को एहतजाज कर रहे हैं तो उससे ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, देखिए, मसला हल तब होता है जो सबसे पहले आपने जब मसला, अच्छा इन लोगों ने, अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्स कर रहा हूँ इसे, तारिक फजल चौधरी साहब ने अपनी मैनेजमेंट की इनकैपेसिटी बताई है कि चूंकि वो लोग आ रहे हैं, हम लोग मैनेज नहीं कर सकते थे, हमारे जो लोग लगाए हुए हैं सारे सिफारशी हैं या रिश्वती हैं, चूंकि वो लोग कर नहीं सकते थे। वरना होता क्या है, पूरी दुनिया में जुलूस आते हैं, आप मैनेज करते हैं रास्तों को कि यार इधर से आ जाओ, बाकी ट्रैफिक के लिए ये जगह है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। लेकिन जब निकम्मे लोग ऊपर आ जाएं, जब नालायक लोग ऊपर आ जाएं, जिनको मैनेज करने का तरीका नहीं आता, आप यहाँ पे फर्ज करें लिफ्ट बंद कर दें, कहें कि लिफ्ट के अंदर खराबी है। अब मैं लिफ्ट के बाद वो चीज़ है, कसूर किसका है, आपका या मेरा है? मैंने तो ऊपर आना है, आप कहोगे नहीं आ सकते हो, रास्ते इन्होंने बंद किए हैं, रास्ते सारे इसने क्या है। नंबर 2, ये पूरी दुनिया में इस तरीके से होता है, तभी तो आइन में लिखा हुआ है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। प्रोटेस्ट जहां हो रहा होता है वहां पे कोई गाड़ी के दरमियान में नहीं गुजरता। खुदा के लिए प्रोटेस्ट को समझो, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है। और पूरी दुनिया में देख लो, जहां प्रोटेस्ट होता है वहां लोग बीच में से गाड़ियां नहीं गुजर के जा रहे होते, हाय आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, हाय हम बीच में से जा रहे, नहीं, उनके रास्ते अलग होते हैं।
They do not understand what is governance. इनको आपने बिठा दिया, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा मैंने नहीं बिठाया, 1985 से onwards. आपने इस्तीफा दे दिया था पार्लियामेंट से, तो इसलिए ये आ गए. हमने देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा ख्याल ये था कि आइन एक ऐसा है जिसको लोग फॉलो करते हैं. हमें नहीं पता था कि जहां चोर उचक्के भी हैं वहां पे आइन को कोई नहीं देखा. आप इतने मासूम थे कि आपको नहीं पता. हम शायद वाकई मासूम थे. देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं. देखिए आपने एक डिसीजन लेना है. आप बोले थे लेकिन इतने भी बोले नहीं. एक मिनट है जना सर, आपके ऊपर भी प्रेशर है. आप फिर भी खड़े हैं और साहब थक गए होंगे, जरा थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं. मैं नहीं थकता. वो जिक्र कर रहे हैं कि मेरे पे बहुत प्रेशर है. सर आप देखिए ना, वो कह रहे हैं मेरे पे बड़ा प्रेशर है, और आप भी मुझे बड़ी गुस्से से देख रहे हैं. प्लीज ना देखें. नहीं, प्रेशर नहीं डाले मेरे पे प्रेशर नहीं डाले. मैं ऐसी बेसरोपा गुफ्तगू को एंजॉय करता होता हूँ. आप जारी रखें. अच्छा चलें जी, आपने क्या फैक्ट है, कुछ है, फलाने ने बदमाशी कर दी, फलाना बेवकूफ है, फलाना नलायक है, फलाना रिश्ती है. और डॉक्टर साहब खुदा करें, आपसे ज्यादा बेवकूफ लोग, बेवकूफ लीडरशिप पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रही. हमने कभी इस तरह के अल्फाज या इस तरह के जज्बात का इजहार नहीं किया. जिन CSP ऑफिसर्स को जो कंट्रोल करते हैं यहाँ इस्लामाबाद में, वो PSP पुलिस के भी हैं, वो DMG के भी लोग हैं, जिन्हें आप रिश्ते भी कह रहे हैं, जिन्हें नालायक भी कह रहे हैं. दे मेक श्योर कि इस्लामाबाद में, जैसे पहले मैंने कहा, कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मेंटेन रहे. जो आपके लोग KP से आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं आपके KP से, उन्होंने गाड़ियां सारियां बंद कर दी हैं, जुलूस खड़े कर दिए हैं. नहीं, रास्ता बंद है तो गाड़ियां रुकी हैं. नहीं रुकी, रास्ता बंद है तो आगे कंटेनर लगे हुए हैं. पुलिस कह रही है कि भाई आप. अच्छा, मेरी अभी बात हुई है, एक MNA, दूसरी बात, एक MNA साहब है जो वकील है, पार्लियामेंटेरियंस हैं सारे. शफकत अवान साहब, अफराद इस्लामाबाद सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं. टेढ़ा हमला हुआ है. कौन सा एहतजाज होगा वो इस तरह का? झूठ बोला जा रहा है. आप लोग वहां पे मुसल्ला लोग आपके पकड़े गए, डंडे बर्दाश्त. शफकत अवान अभी प्रिजनर वैन में उसको पकड़ के बिठाया हुआ था. MNA है सर, वकील भी है, उसके पास तो कोई असला नहीं था, तो उसको क्यों पकड़ के बिठाया हुआ? सर शुक्र करें कि उसके डिग्गी में चर्च नहीं निकली, जैसे राना सनौला की डिग्गी से निकली थी. अच्छा, हम तो लिहाज करने वाले लोग हैं. ये बड़ी मेहरबानी आपकी सर, बहुत शुक्रिया आपका. आप इनका शुक्रिया अदा करें. चर्च नहीं डाली, वो राना सनौला के खिलाफ हुआ था. जो गैर इंसानी सलूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम वो नहीं है. आप ये शुक्र के ये यहाँ पे ये जो इस तरह के यहाँ पे केस कर देंगे, ये हमारे ऊपर इज्जत केस करेंगे, ये हमारे ऊपर इस किस्म की चीजें करेंगे. मैं उस केस में कमेंट नहीं करना चाहता, छोड़ें. चर्च वगैरह क्या चीज है? जवाब आ गया, चर्च केस का जवाब आया कि आपने इद्दत केस किया था. मैं उस केस पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन छोड़े, मैंने कहा आगे बढ़ते. अच्छा नहीं, लेकिन आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि चलें, इनका तो समझ आती है ना, ये तो तहरीक इंसाफ वाले हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUIF ये भी कुछ नाराज़ नज़र आते हैं. और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, वो गवर्नर KPK ने चीफ मिनिस्टर KPK के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जी कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ. तो ऐसा लगता है कि कोई दरारें पड़ रही हैं हुकूमती इत्तेहाद में. मीर साहब देखिए, हुकूमती इत्तेहाद जो है ये मुख्तलिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल है. उनके अपना मंशूर है, अपने नज़रियात हैं. हम डे टू डे बेसिस पे जब मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ें एज गवर्नमेंट, तो हमें बाज़ मुश्किलात पेश आती हैं उन्हें कन्विंस करने में. अब 27वीं तरमीम में आज जहाँ जाएँ, आपको 28वीं तरमीम के सवालात का सामना हमें करना पड़ता है. तो 27वीं तरमीम में कुछ ऐसे अनफिनिश्ड एजेंडास थे जो हम चाहते थे कि पास हों. एजुकेशन के थे, हेल्थ के थे, NFC का कुछ पार्ट था, वो नहीं उन्होंने माना, हम नहीं पास करा सके. तो ये तो थोड़ी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, और ये तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हम इकट्ठे चल रहे हैं, आगे भी इकट्ठे चलेंगे इंशाल्लाह. लेकिन हर उस नुक्ते पे जिनका उनका इख्तलाफी नोट होता है, हम 10 पॉइंट लेके जाते हैं, वो 4 मानते हैं, 6 मानते हैं, लेकिन मिलजुल के. जरा सुने, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब आज क्या कह रहे थे जी मीडिया को, जरा सुना दें जी. कोई बात नहीं, सुना दें. ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि ये एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को रोड पर रोक रहे हैं. ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करना चाह रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इतनी गई गुजरी इनको नजर आ रही है कि ये जुल्म करेंगे, ये कभी गंदम बंद करेंगे, कभी हम पर गैस बंद करेंगे, कभी बिजली बंद करेंगे, और कभी जो है इनके चीफ एग्जीक्यूटिव को, उनकी पूरी कैबिनेट को, पूरी हुकूमत को रास्तों पर रोकेंगे. हम देखते रहेंगे. तो शायद यही वजह है कि गवर्नर साहब जो हैं वो भी इनके साथ कल बैठे हुए थे, और आपकी पार्टी के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद साहब वो भी बैठे हुए थे इनके साथ. तो ऐसा लगता है कि KPK और मरकज़ के दरमियान जो है ना वो फासले बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें आपकी पार्टी भी ऑन बोर्ड नहीं है आपके साथ. देखिए, फासले बिल्कुल नहीं बढ़ते जा रहे, और KP को
میں تو یہ الفاظ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اگر پاکستان کے باقی صوبوں سے پیچھے رکھا جا رہا ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، ان ٹرمز آف وہاں پہ کوئی لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کی بات ہو، تو وہ خود کے پی کی گورنمنٹ کر رہی ہے. تیسری دفعہ یہ وہاں پہ آئے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آپ خوش ہیں، کیمرہ مین خوش ہیں، فلانے خوش ہیں، ان سب کو لے کے جائیں کے پی میں، ذرا انڈیپینڈنٹ وہاں پہ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ تیسری ٹرم آئی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں کچھ آپ کی زندگیوں میں کوئی آسانی یا بہتری آئی ہے؟ ہم چلے نہ آپ جائیں، کو خود پتہ چل جائے گا. کہیں ہم چلے نہ جائیں ان کے ساتھ، بالکل جانا شروع کر دیں. ضرور جائیں، پوچھیں لوگوں سے، پبلک سے پوچھیں. اچھا چلیں آپ جائیں سر ہمایوں محمد صاحب، کہ آپ کی جو اس وقت خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے، وہ چیف منسٹر صاحب کا شکوہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن اتنے پرابلم ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی کہ وہ پہلی جو ہے کیبنٹ اتنی بڑی تھی، اب اس میں اور وزیر بنا دیے ہیں. تو یہ آپ کی دوڑ کیا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے یا وزیر بننے کے لیے اور مشیر بننے کے لیے دوڑ چل رہی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں یہ ان کا پریروگیٹو ہے. میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اتنا ایگری نہ کرتا ہوں، بہت بہت میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اتنا ایگری نہ آپ نے کرتا بڑی ہوں. اچھی بات کی. دیر از اے ادر وے، لیکن یہ ان کا استحقاق ہے، وہ کیسے لے کر چلتے ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہی وڈ ہیو ٹو ڈو اٹ، کس کو کہاں کھلانا ہے. لیکن میں آپ سے پھر یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کل پریس کانفرنس تھی، اس میں پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، گورنر صاحب اور بھی پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کتنی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کتنی اتفاق کرتی ہے؟ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ کون ہمارے ساتھ کتنا کھڑا ہے، ان کے اپنے ہر ایک کے اپنے اپنا سٹیکس ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ سمپل سی بات یہ ہے، اوور دا لاسٹ 2 years جو ہم لوگوں نے چیز دیکھی ہے، ان دا نیم آف جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جس میں ہم لوگ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں بل، ہم لوگوں نے یہ دیکھیں وہاں پہ ہم لوگوں نے پوری سپریم کورٹ کو ارریلیونٹ کر دیا ہے. ہم لوگوں نے اس کے پیرلل ایک سٹرکچر کھڑا کر کے اس کو تقویت دے دیے، سپریم کورٹ کے نیچے سے سب کچھ کھینچ دیا. ان دونوں کے سپریم کورٹ کے جج اور جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جج کی مراتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سو بیسیکلی ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک ڈویژن کریٹ کر دی ہے. ہم لوگوں نے ججز کو، آپ ضرور ججز کو ٹرانسفر کریں، لیکن ہر جج کو کہے کہ یار آپ بیسک آپ کا کون سے صوبے سے آپ رہو گے. کے پی میں آپ ایک کام کرو گے، پہلے 4 سال آپ روٹیشن میں جاؤ گے، ایک سال ہر صوبے میں جاؤ گے، تاکہ آپ کو پورے پاکستان کا پتہ چلے، سیکھیں. پھر آخری اس میں ٹینیور میں یا جس لحاظ سے بھی آپ باقی اس میں چلے جاؤ گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ حامد میر صاحب آپ نے میرا پروگرام اچھا نہیں کیا، اب آپ کو میں سما میں بھیج رہا ہوں، اب آپ کو میں جیو میں نیو میں بھیج رہا ہوں، اب آپ کو میں فلانی چیز میں بھیج رہا ہوں، کرتے کرتے یہ دیٹ از ناٹ رائٹ. اگر آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، چلو میں جج کا کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، میں آپ کو بلوچستان بھیج دوں گا، میں آپ کو سندھ بھیج دوں گا، میں فلانی جگہ بھیج دوں گا. غلط فیصلہ کیا تو بلوچستان کیوں بھیج دیں جی؟ بلوچستان والوں کے لیے غلط جج ہی رہ گئے ہیں. سن نہیں، غلط جج کا فیصلہ دیکھیں نا، اس طرح ہے جس نے بلوچستان میں غلط فیصلہ کیا ہوگا اس کو وہ سندھ بھیج دیں گے. آپ جو بندہ جہاں رہنا چاہتا ہے آپ اس کو وہاں سے اٹھا کے کہیں بھی بھیجو گے. میں پشاور کا رہنے والا ہوں، آپ مجھے اسلام آباد لاؤ گے، میں نہیں خوش ہوں گا. اچھا لیکن بابر ستار صاحب اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، ان کو اگر پشاور بھیج دیا تو یہ تو ان کے لیے بڑا اچھا ہو گیا، اتنا قابل جج مل گیا. نہیں دیکھیں اس طرح بات نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. آپ بابر ستار کو، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، آپ بابر ستار کو کہیں کہ یار یہ آپ کے ٹینیور میں روٹیشن آئے گی، آپ جائیں اور وہاں پہ اپنے فیصلوں سے باقی لوگوں کو بھی سکھائیں. کیونکہ بعض لوگ اچھے ہیں، بعض لوگ برے ہیں، ہر ایک ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا، ہر ایک ڈاکٹر برا نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. آپ اس کو ضرور کریں، لیکن اگر اس کی وجہ ٹرانسفر یہ ہے کہ آپ کمپلین کر رہے ہو ایک سسٹم کے خلاف، تو میں آپ کو کر دوں گا. دس از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک طرف وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ 28ویں ترمیم نہیں آ رہی، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں جی اس پہ فیڈرل کیبنٹ میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی. لیکن تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے جو صوبائی سربراہ ہیں MNA جنید اکبر صاحب کیا بتا رہے ہیں، ذرا سنائیں جی. ہم سے تو پارٹی تو میرے نوٹس میں کوئی نہیں ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے انڈیویجول سے رابطے ہو رہے جو نئی ترمیم آ رہی ہے. تو ابھی جو رابطے بالکل ہو رہا ہے MNAs کے ساتھ ہو رہا ہے نئی ترمیم کے ساتھ، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ترمیم آئے گی، جو رہی سی جو تھوڑی سی جمہوریت یا پارلیمنٹ کا جو کردار ہے وہ بھی ختم. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یعنی کہ پارٹیوں کے ساتھ رابطے نہیں ہو رہے، MNAs کے ساتھ براہ راست رابطے ہو رہے ہیں. یہ ایک MNA صاحب جو کہ پہلی دفعہ MNA نہیں ہے، پہلے بھی 2-3 دفعہ MNA، ان کا دعویٰ ہے. میر صاحب 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی 28ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی ڈرافٹ، کوئی ڈسکشن کسی جگہ پہ نہیں ہے. تو جنید اکبر خان کو کیسے پتہ ہے کہ وہ اس کے آنے کے بعد جو تھوڑی بہت جمہوریت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ میرا بھائی ہے،
ایسی کوئی بھی بات ابھی ڈسکشن نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, بینگ چیف وپ آف دی رولنگ پارٹی, میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں چیف وپ ہونے کی حیثیت سے کہ جب بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے, ابھی جو ماضی میں ہوئی ہیں, تو 2 سے 3 ہفتے پہلے ایم این ایز کی لوکیشن اور ان کی اسلام آباد میں یا کم از کم پاکستان میں موجودگی کو یقینی بنانا یہ میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. ابھی پارٹی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن ایسی نہیں آئی کہ ایم این ایز کی حاضری کو اور ان کی لوکیشن کو یقینی بنائیں. لہٰذا یہ جو ریکی ہے یہ 2-3 ہفتے پہلے شروع ہوتی ہے, چونکہ ہمیں بڑی تھن ایک میجورٹی حاصل ہے 2/3 کے لیے. ریکی شروع نہیں ہوئی, ابھی ریکی شروع نہیں ہوئی. یہ بڑی آپ نے اندر کی بات بتا دی ہے کہ ایم این ایز کی ریکی بھی ہوتی ہے, ان کی لوکیشن کی ریکی ہوتی ہے. لوکیشن کی بھی ریکی ہوتی ہے, کہاں بالکل ہوتی ہے بھائی. میرے اگر 10 ایم این اے پاکستان سے باہر ہیں تو میں نے ریکی تو کرنی ہے نا. کوئی یورپ بیٹھا ہے, کوئی امریکہ بیٹھا ہے, انہیں کہنا ہے کہ بھائی وقت سے پہلے پہنچو, پاکستان پہنچو, تو یہ تو کرتے ہیں. اسی کو میں ریکی کہہ رہا ہوں. پھر ایک بریک, وہ جو آپ ریکی کہہ رہے ہیں وہ اور ریکی ہے, وہ میں نہیں کرتا. آپ نہیں کرتے وہ ریکی میں نہیں کرتا جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو میں نے کب کہا کہ میں نے تو نہیں کہا. آپ نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا ہے نا کہ وہ ریکی بھی ہوتی ہے, تو میں لوکیشن کی ریکی کی بات کی ہے. بھائی جان میں بریک لے لوں تو بہتر ہے, میرے حق میں یہی بہتر ہے, میں بریک لے لوں. بریک کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو یہ بتائیے سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, کہ بجٹ آ رہا ہے, چند دن باقی رہ گئے, تو یہ جو اپوزیشن کو اچانک یاد آیا کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تحریک چلانی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو کیا آپ بجٹ جو ہے اس سے پہلے کوئی بارگیننگ پوزیشن بنا رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو بجٹ منظور کروانے میں مشکل پیش آتی ہے تو کوئی اپنے بھی کچھ 4 مطالبات پورے کروا لیں؟ دیکھیں دوست, اس طرح ہے کہ ہمارے بڑے سمپل مطالبات ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے انڈر جو چیز آتی ہے, ایکسیس ٹو ہیلتھ, ٹھیک ہے, یا رائٹ ٹو ہیلتھ, وہ چیز پوری کرے. عمران خان کہتا ہے, اچھا عمران خان اس ملک سے باہر نہیں جانا چاہ رہا, وہ کہتے ہیں اس ملک کے اندر مجھے ڈاکٹر کر لو. صرف ایک چیز ہے کہ چونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تو وہاں پہ اگر ایک ایسا ڈاکٹر جو عمران خان کا پرسنل ڈاکٹر ہو وہ پریزنٹ ہوگا, تو وہ ڈاکٹروں کے ساتھ اس لینگویج میں بات چیت کر کے کچھ چیزیں سمجھ لے گا. میں آپ کو فون پہ کہہ دوں کہ یار میں نے یہ ٹریٹمنٹ کر دیا, دیٹ کوڈ بی رائٹ, لیکن کیا میں نے واقعی کی ہے اس کا ہمیں وی ڈو ناٹ ٹرسٹ دا سسٹم. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی وی ڈو ناٹ ٹرسٹ. سو اس وجہ سے اس کا یہ کر لیا. ابھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو آپ نے جنید اکبر کے لحاظ سے کہا تھا ایم این ایز اور فلانا, اور جو 28ویں ترامیم, مجھے ایک بات بتائیں, 25 سال کی ایج کے ووٹ کے لحاظ سے چینجز یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہیں سے تو آ رہے ہیں نا, اور انہی کی رانا ثناء صاحب نے اس کا وہ کیا ہوا ہے نا, انہی کے وہ ہیں. وہ کہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ 25 ہونی چاہیے, 18 سال کی بجائے 25. کیوں؟ آپ ایک منطق سنیں, کیوں کہ جو الیکٹ ہو رہا ہے آدمی, جو الیکٹ ہو رہا ہے, مطلب میں الیکٹ ہو رہا ہوں, میری عمر 25 سال ہونی چاہیے, تو میرا ووٹر بھی 25 سال سے اوپر ہو, یہ منطق ہے. پھر اس لحاظ سے تو جو پریزیڈنٹ ہے 45 سال سے اوپر ہے, تو 45 سال سے کم والا تو ووٹ پریزیڈنٹ کو ڈال نہیں سکتا. جو سینیٹر ہیں ان کی جو ایج ہوگی اس لحاظ سے اس سے کم والے 25 سال والے ان کو نہیں ڈال سکیں گے. مطلب دیکھیں, کوئی تک بنے تو بات کرے نا, آپ ان لوگوں سے بات کرو جن کی باتوں کی کوئی تک بنتی ہو, کوئی سیکوینس بنتی ہو. اب اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اچھا, اس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, میرا ایک سوال ہے آپ سے, بڑا سیریس کویسچن بنتا ہے. آپ جب کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو میں تو بہت جاتا ہوں, ابھی میں پرسوں ترسوں بھی گیا ہوا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ گفتگو کرو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جب میں ان کی عمر میں تھا تو میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں تھا, یہ مجھ سے بہت آگے ہیں. تو وہ جو 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال کا جو نوجوان ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو نہیں پتا کہ ووٹ کس کو ڈالنا اور کس کو نہیں ڈالنا, اور اچانک اب حکومت کو یاد آیا کہ نہیں یہ جو ووٹر کی عمر 18 سال ہے یہ غلط ہے, 25 سال ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ینگ جنریشن سے خوف زدہ ہو گئے. جی, یونیورسٹیز میر صاحب میں بالکل جاتا ہوں. جس یونیورسٹی کا آپ نے ذکر کیا قائد اعظم یونیورسٹی, میں اس کی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں. سو ویری فریکوینٹ انٹریکشن میرا رہتا ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ہم بالکل یہ نہیں سمجھتے کہ 19 20 21 22 سال کا پاکستان کا جو طالب علم ہے, چاہے کسی بھی ادارے میں ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں, وہ کوئی ذہنی طور پہ میچور نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہ کر سکے. لہٰذا
یہ جو ڈسکشن گورنمنٹ کے حوالے سے اور ادروائز ہم سے منسوب کی جا رہی ہے کہ ہم ووٹر کی عمر کو بڑھا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، میں اسے ڈینائی کرتا ہوں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیبنٹ کے ممبرز ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ بات نہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے، نہ کسی بل کی شکل میں آئی ہے، نہ ہماری پولیٹیکل پارٹی میں کسی جگہ یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ ہر ممبر کا اپنا ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے میرے سے براہ راست سوال کیا ہے، مجھے آپ 10 سوال کریں گے، میں تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ ووٹر کی عمر 18 سال سے 25 سال ہونی چاہیے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 18 سال جو اس وقت عمر چل رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور 18 سال کی عمر میں تبدیلی کا ہمارا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ پرائم منسٹر کا ہے، نہ رانا ثناءاللہ صاحب کا ہے، وہ ہمارے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، میرے استاد ہیں، وہ میں ان سے سیکھتا ہوں۔ انہوں نے بات کر دی، ان سے کچھ سوال کیا ہوگا، انہوں نے بات کر دی، لیکن یہ ہمارے نہ تو ایجنڈے پہ ہے نہ زیر بحث ہے یہ موضوع، اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے میڈیا پہ کل ہونا چاہیے، اسے گورنمنٹ کے ساتھ بالکل منسوب مت کیا جائے۔ مایوں موہن صاحب اس کو اپریشیٹ تو کریں نا، ایک منسٹر نے اتنی کلیئر بات کر دی ہے کہ بھئی یہ غلط بات ہے، ہم 18 سال کا جو نوجوان ہے اس سے ووٹ کا رائٹ نہیں چھیننا چاہتے۔ میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے اپنے استاد کو کہا ہے کہ وہ بالکل غلط بات وہ یہ نہیں غلط، I totally agree with you. دیکھیں I agree with him. مطلب منطق بنتی نہیں ہے، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں۔ اظہار کیا ہے، دیکھیں that is exactly my point. دیکھیں آپ کے بچے میرے بچے ہیں جو یونگسٹرز ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وجہ آئی کیا ہے، یہ وجہ دیکھیں اس کا تعلق، دیکھیں حامد میر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، طارق فضل صاحب بھی جانتے ہیں، اس کا تعلق ان لوگوں کی انٹلیکچول کیپیسٹی سے نہیں ہے، شعور سے نہیں ہے، ان کے فیصلوں کی لڑائی، اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کے پچھلے 3-4 سالوں میں 18 اور 25 کے درمیان میں کتنے لوگ ووٹر بن گئے ہیں۔ وہ تو بہت بڑی تعداد ہے، وہ بڑی، تقریباً 50-1 لاکھ پر ایئر کے لحاظ سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کر لیں، پہلے یہ وہ 2024 والے کو نہیں سمجھا سکے تھے، اگلے 3 سال میں یہ کیا سمجھائیں گے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ہینڈل کیسے کریں گے، کیونکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو کہ اس کے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہینڈل کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تو مسئلہ بالکل نہیں ہے، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پاکستان تحریک انصاف نے ایک جماعت کے ساتھ الحاق کیا ہے گلگت بلتستان میں، انہوں نے اٹھا کے اس جماعت کو بھی وہ کر دیا کہ یار آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہو، کر لو جو کرنا ہے۔ نوجوانوں بھی تھوڑی سی سوال پہ کر لو جو کرنا ہے۔ آپ نے بڑی کانفیڈنٹلی جو بات کی ہے کہ انہیں ہینڈل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بالکل میں اسے سپورٹ کرتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ہینڈل کرنے کے لیے صرف ان کے دماغ سے نفرت اور بغض کا وہ مواد نکالنا ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے بھرا ہے ان کے دماغ میں، جو فرسٹریشن بھری ہے، جو غصہ، اینگر غلط ان کے دماغ میں انجیکٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ بات میں پوری ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ، میں ملک کا نام تو نہیں لے سکتا، مالک ان کے ایمبیسڈرز کہتے ہیں دا لیول آف ہیٹریڈ، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں 4 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہیٹریڈ، فرسٹریشن وچ ہیز بین انجیکٹیڈ انٹو یور یوتھ۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی یوتھ کو خراب کیا ہے، انہیں فرسٹریٹ کیا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں نا کیسے یوتھ کو خراب کر دیا ایک پولیٹیکل پارٹی کیسے؟ نہیں دیکھیں نا، اب پی ٹی ایم پر آپ نے پابندی لگا دی، تحریک انصاف سے پہلے پابندی لگا دی، آپ نے ایک بات کی نا، چلے مجھے ذرا تھوڑا سا مزید آرگومنٹ کو آگے لے کے جانے دیں، کیونکہ آپ نے سوال کیا تو ذرا ایکسپلین ہو جائے گا۔ آپ نے کہا میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تربیت یہ کر رہے ہیں بدتمیزی والے کلچر کی، کیا یوتھ اس سے پہلے اسی طرح کی تھی جیسے آج ہے؟ نہیں تو مجھے کیا ان کو جو زبان انہوں نے سکھائی ہے اس سے پہلے وہی زبان اپنا ایکسپیرینس آپ پوری ایمانداری سے میں بتائیں۔ پچھلے دنوں جو اسلام آباد کی 3-4 یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، میں پچھلے دنوں لاہور کی ایک یونیورسٹی میں گیا ہوں، ایک پشاور کی، میرے ساتھ تو کسی نے بدتمیزی نہیں کی۔ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی بات نہیں کر رہا میں، بحیثیت مجموعی آپ نے سوشل میڈیا آپ یقیناً دیکھتے ہیں، سر سوشل میڈیا از ناٹ دی ریفلیکشن آف یور سوسائٹی، وہ ہونی چاہیے، لیکن ہم ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ ہماری یونیورسٹیوں کالجوں کے بچے بدتمیز ہیں۔ آپ ایک سیاسی مخالف ہیں، اگر سیاست کی مخالفت تک رہیں، ذاتی دشمنی کا تک نہ جائیں، گالم گلوچ کا کلچر، ایک دوسرے کے لیے وہ الفاظ استعمال کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے ہمارے بچے ہیں، ہر جماعت کے نوجوان ہمارے بچے ہیں، پاکستان کا مستقبل ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی جو ہے وہ کوئی غلط لینگویج استعمال کر رہا ہے تو اس کی ذمہ دار کو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہیں۔ اس پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے جس نے کہا میں تجھے الٹا ٹانگوں گا، میں تیری مونچھیں پکڑوں گا، او مولانے او فلانے، اور ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے ایک اور لیڈر کے بارے میں کہا تجھے میں باٹی چوک میں الٹا لٹکا کے تجھ سے لوٹا ہوا مال نکال لوں گا، تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ 3 دفعہ اس لیڈر نے کہا
کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, میں اس سے معافی مانگتا ہوں. اب اس کا جواب دیجیے. آپ پہ الزام لگایا کہ آپ نے پاکستان کی نوجوان نسل کو خراب کیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے ذرا ذرا. ہم چلے جاتے ہیں جب سے یہ لوگ آئے ہیں پالیٹکس میں. وہ تو لمبی بات لمبی ہو جائے گی نا. آپ ذرا 1980s اور 1990s کی پالیٹکس سن لیں, جب آپ نے اس زمانے میں اے آئی جنریٹڈ تصویریں پھینکی. نہیں, اے آئی جنریٹڈ نہیں تھی وہ اس وقت کیڑی اے آئی وہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں تھیں پھینکی, اور وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے افسر تھے. بہت اچھا کام تھا, غلط بہت اچھا کام تھا. اچھا سن لے, اب مجھے ایک بات بتائیں میر صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیں. جب ہمارا زمانہ تھا, ہر 5 میں سے ایک آدمی غربت کی لکیر سے نیچے تھا, بلکہ 5.5 میں سے. سر یہ بات کے دوسری طرف چلی جائے گی. آپ نے جن تصویروں کا ذکر کیا نا, میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ایک فارمر انٹیلیجنس افسر کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے باس نے کہا کہ یہ تصویریں جو ہیں یہ چھاپ کے تم پھیلا دو. میر صاحب غلط, اس کی بات نہیں مانی. ہم تو جرأت رکھتے ہیں یہ کہنے کی کہ غلط ہے. میں آپ کو ملوا دوں. تمام ٹیکٹکس اگر میری جماعت میں کبھی بھی ہوئی ہیں وہ غلط ہے. میری لیڈرشپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے وہ انٹیلیجنس آفیشل سے جو اس وقت آپ کی جماعت کو سپورٹ کر رہے تھے, اس کے بعد ہماری جماعتیں آگے سنیں نا, میں بتاتا ہوں, یہ کام پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوگا. یوتھ کیوں غصے میں ہوگی میں بتا دیتا ہوں. جب پاکستان 2021-22 میں, جب پاکستان 2021-22 میں ہر 5.5 میں سے ایک بندہ غربت کی لکیر سے نیچے تھا, آج ورلڈ بینک کہتی ہے ہر دوسرا آدمی غربت. سر میرا ٹائم. جب جاب لیسنس, سن لے, جاب لیسنس, جب ہر 8 میں سے ایک آدمی جاب لیس ہوتا تھا, آج ہر 3 میں سے ایک آدمی جاب لیس ہے. اور یوتھ, اور اس میں سے جو پڑھا لکھا ہے وہ زیادہ جاب لیس ہے. اچھا, ابھی پاکستان کے نوجوانوں آپ کو مبارک ہو کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب فیڈرل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں, انہوں نے تردید کر دیا ہے کہ ووٹر کی عمر جو ہے اس کو 18 سے بڑھا کے 25 سال نہیں کیا جا رہا. اب انہوں نے کہہ دیا ہے, اب مجھے لگتا یہی ہے کہ اب یہ ایسا نہیں ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب میرے پاس وقت کم ہے لیکن ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ اور خاص طور پہ ایک امریکن ویب سائٹ ہے, اس پہ کچھ عرصے سے کچھ جو کلاسیفائڈ چیزیں ہیں ان کو لیک کیا جا رہا ہے, اور اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک جو سائفر تھا 2022 میں جس کے بارے میں کہا گیا تھا جی کہ وہ لیک ہو گیا تھا, وہ انہوں نے چھاپ دیا ہے. اور یہ ڈراپ سائٹ ایک ویب سائٹ ہے, اس امریکن واشنگٹن ڈی سی میں ہے یہ. تو پہلے انہوں نے 2024 میں کہا تھا پاکستان پرومس چائنا اے نیو ملٹرائزڈ نیول بیس, لیکڈ ڈاکومنٹس ریویل. پھر انہوں نے 2025 میں یہ کہا کہ پاکستانز ملٹری ہوپس ٹو ڈریگ ٹرمپ بیک انٹو وار ان افغانستان. پھر انہوں نے کہا ٹرمپ آسکڈ پاکستانز ملٹری چیف عاصم منیر ٹو ریزالو دی عمران خان ایشو, سو فار ہی از ناٹ لسننگ. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی لیک ڈاکومنٹس ریویل ڈیٹیلز آف دی سیکرٹ سعودی عربیہ پاکستان میوچل ڈیفینس پیکٹ. اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو ایک سائفر تھا وہ لیک ہو گیا, کیونکہ وہ ابھی تک وہ کلاسیفائڈ ہے تو میں تو وہ نہیں دکھا رہا, لیکن ڈراپ سائٹ نے تو اس کو ایشو کر دیا. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ لگ رہا ہے آپ کو کہ واقعی ایک آپ کی جو ڈاکومنٹ ہے کلاسیفائڈ سیکرٹ ڈاکومنٹ حکومت پاکستان کی, وہ لیک ہو کے تو امریکہ پہنچ گئی ہے؟ ہاں میر صاحب, یہ ظاہر ہے بہت ہی جو ہمارے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ بڑی سیکرٹ کسٹڈی میں ہوتے ہیں, اور پاسبل نہیں ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور پھر جتنے چیکس جتنے کورز ہوتے ہیں تمام سیکرٹ جو چیزیں ہم نے رکھنی ہوتی ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے دور میں, وہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں وہ اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس طرح لیک ہو سکتا ہے. اچھا, ہمایوں مومن صاحب, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ کو یاد ہے انہوں نے اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کیا تھا, اور وہاں پہ انہوں نے کاغذ لہرایا تھا, انہوں نے کہا یہ ہے وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ. پھر اس کے بعد خبریں آئیں کہ وہ غائب ہو گیا, جس پہ سب لوگوں نے کہا تھا کہ ایسی تو کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, جس میں کہا تھا یہ چیز ہے ہی نہیں, یہ سب غلط ہے. نہیں, لیکن جو ہمارے آج ایک چیز دیکھیں, وہ جس امبیسڈر نے وہ لکھا تھا اس نے ٹیسٹیفائی کیا آن اوتھ جنوری 2024 میں کہ وہ لیٹر ایگزسٹ کرتا تھا, لیکن اس میں کوئی تھریٹ یا اس میں کوئی کانسپیریسی نہیں تھی. لیکن اب اگر وہ لیٹر مان لیا کہ اصلی ہے, اگر وہ لیک ہو گیا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سن لے, ایک منٹ ہے جناب, آپ نے 6 چیزیں گنائی ہیں آج ابھی,
6 में से एक वो है, बाकी 5 चीज़ें क्या हैं। तो अगर कहीं से लीक हो रहा है तो आप पता करें 5 कब लीक हुई हैं, 2024-25 की है ना, उससे पहले की तो नहीं है। हाँ। तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, और अभी लीक हुई है तो आ जाइए ना। अगर ये पहले लीक हुई होती तो पहले आ जाती। आप बताएं। सिंपल सी बात है। एक मिनट इसका जवाब ले लेना। एक सहाफी है जिसने ये वेबसाइट बनाई है, उसको जुई लीक होगी वो तो सबसे पहले ये छापेगा। साइफर दर्जनों के एतबार से जारी होते हैं, साइफर की एग्जिस्टेंस से किसी को इनकार नहीं है, होगा। लेकिन जो आपने बात किया ना उसमें कोई थ्रेट थी, ना उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इसीलिए वो गायब किया गया था। कि अगर वो सामने आ जाता ना कि साइफर, लेकिन इसकी और सर जी खुदा दे बंदे जी, सर जी साइफर इज नॉट अ लेटर, साइफर एक कोड वर्ड होता है। वो कोड वर्ड हमेशा, वो कोड वर्ड अपनी जगह से बाहर ही नहीं निकलता। इमरान खान साहब ने ऐसे लहराया था जलसे में। और सर जी वो सादा कागज था, इस तरह वो सादा कागज था, साइफर नहीं था। जो जितना मुझे पता है, ठीक है, खत्म हो गई, एक्चुअल था। देखें साइफर एग्जिस्ट करता है, आपने ये पढ़ा है, आपने जो जिस चीज की बता रहे हैं आपने ये पढ़ा हुआ है, उसके अंदर कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक बात लिखी हुई है, उसके अंदर वो बात लिखी हुई है, इट इज नॉट अ थ्रेट, यू कैन टेक इट एज एन एडवाइस। जो डॉक्टर साहब ने कहना था वो कह दिया है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।